إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف قسم من الدجال. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 2-3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے نمازی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی صفوں کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی پہلے آنے کی، تو پہلی صف کے اندر بیٹھا کریں. آگے جگہ خالی رہتی ہے، پیچھے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اگلی صفوں کی بڑی فضیلت ہے. اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر صف جو مردوں کی ہوتی پہلی صف ہوتی ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہوتی ہے. تو پہلی صفیں جب خالی رہے تو انسان کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں انسان کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اگلی صف میں کہیں جگہ خالی ہوتی ہے تو آدمی خود آگے نہ جا کر کے دوسرے کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ. ارے بھائی خیر ہے، آپ کو جانا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. خیر کے کام میں انسان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. آدمی دوسروں کو بھیج دیتا ہے، پیچھے کھڑا رہ جاتا ہے کہ آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ. آدمی کو خود جانا چاہیے. اس میں انسان کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ کیسے آگے آئیں گے؟ ان کا راستہ گویا کہ آپ نے روک دیا ہے. اس لیے جب آپ پہلے آئیں تو آپ اگلی صفوں کے اندر بیٹھا کریں. ہمیشہ کے لیے اس بات کا دھیان دیں. اور جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں. لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے، غلط ہے یہ. اس سے پہلے بھی میں تنبیہ کر چکا ہوں، لیکن بار بار میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہیں، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائی یہ کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور خطبہ شروع بھی ہو چکا ہو، فلا یجلس حتی یرکع رکعتین. جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. خطبہ شروع ہو گیا ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے. خطبہ شروع ہونے کے بعد 4 رکعت پڑھنا، 6 رکعت پڑھنا غلط ہے. یہ ہمارے نبی نے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے. لہذا خطبہ شروع ہو تو بھی آپ آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھیں. اگر خطبے سے پہلے آپ آ گئے ہیں، اللہ جتنی آپ کو توفیق دے اتنی پڑھیے. آپ 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیے. جمعہ کے دن خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے.
آپ کے اپنے اختیار پر ہے اور وقت پر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیے، اگر وقت نہیں ہے 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیے۔ تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اگر خطبے کے دوران آتے ہیں تو بھی 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد صرف 2 ہی رکعت پڑھنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صرف 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ خطبہ سننا ضروری ہے، فرض ہے یا ضروری ہے سمجھ لیجیے، واجب ہے، لہذا 2 رکعت صرف پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ خطبے کے دوران آتے ہیں، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ صریح روایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا جاء احدکم والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور خطبہ شروع ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے ہو۔ تو ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، پہلی صف کے اندر جگہ ہے، پہلی صف کے اندر بیٹھیے، اور آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ہوتی ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد انسان بیٹھے۔ یہ بات عمومی ہو گئی ایک تنبیہ کے طور پر۔ سورہ کہف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیلوں میں سے ایک سچی دلیل ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہمارے نبی کی سچی نبوت کی ایک دلیل ہے اور معجزہ ہے، لیکن سورہ کہف بھی انہی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک سچی دلیل ہے۔ اس صورت کے اندر ہمارے لیے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور جس وقت نازل ہوئی اس وقت مکے کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبھر تھا، مسلمانوں پر ہر طرح کی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، مصائب تھے، ظلم کی انتہا تھی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کو مکے کے اندر نازل فرمایا، اور اس کا ایک سبب نزول علماء نے مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ سبب نزول یہ ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے یہودیوں کے پاس بھیجا کچھ لوگوں کو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں، یہ سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا، اللہ نے ان کو تورات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، اگرچہ ان کے ایمان کے اندر خلل تھا، کفر اور شرک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہود۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سوالات ان سے کرنا، اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہ جواب دے پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، جھوٹے نبی ہیں۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ ایک سوال تھا روح کے بارے میں، کہ روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، کفر اور شرک کو چھوڑا، بت پرستی کو چھوڑا۔ ان کی قوم کے سارے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، انہیں ستایا جانے لگا، تو انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے، اور ایک غار کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی۔ تو اللہ رب العالمین نے 309 سال تک ان کو غار کے اندر نیند کی حالت میں رکھا۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان سے پوچھنا صحابہ کہف کے بارے میں کون لوگ تھے۔ یہ 2 سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال ان کا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر کیا، سورہ کہف کے اندر، کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اس بندے کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور یہ جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا، وہاں تک اس نے سفر کیا، اور اس طریقے سے وہاں کے رہنے والے کے لوگوں کی مدد کی، اور یاجوج اور ماجوج جو آ کر کے اس علاقے کے اندر فتنہ پھیلاتے تھے، فساد بچاتے تھے، اس سے بچنے کے لیے ایک بہت اونچی دیوار انہوں نے تعمیر کی۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ 3 سوالات کرنا ان سے، اگر یہ تینوں سوال کا صحیح جواب دے دیں گے تو نبی ہوں گے، کیونکہ نبی ہی ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔
روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، غار جو پہاڑی کے اندر، پہاڑ میں ہوتا ہے غار، اس کو کہف کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورۃ الکہف۔ یہ 15ویں اور 16ویں پارے کی سورت ہے جو مکے کے اندر نازل ہوئی۔ جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ہمارے نبی نے کہا کل میں بتاؤں گا۔ اب کئی دنوں تک وہی نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کی اور کہا کہ جب بھی کوئی کام کریں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں یہ کروں گا۔ کوئی بھی خیر کا کام ہے، نیکی کام ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کی اور یہ ادب سکھایا، اور یہ ادب ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کوئی بھی چیز جو کل کرنا چاہتے ہیں بعد میں آپ یہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کروں گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں اس ہفتہ عمرہ کرنے جاؤں گا، انشاءاللہ میں اتنا صدقات و خیرات کروں گا، انشاءاللہ میں امسال حج کروں گا، انشاءاللہ میں یہ خیر کا کام کروں گا۔ تو اس طریقے سے انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، نیکی کام ہو، اس کے لیے انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ شر کے لیے نہیں کہ انسان شر کہے اور کہے کہ انشاءاللہ نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شر نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی اور گناہ نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ میں نعوذ باللہ میں گناہ کروں گا، نہیں۔ خیر کے لیے، کام کے لیے، بھلائی کے لیے انسان انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، شر چھوڑنے کے لیے آپ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، کہا جائے گا۔ شر چھوڑنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے۔ ایک انسان مان لیجیے سگریٹ پیتا ہے تو کہے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد سے سگریٹ نہیں پیوں گا، کیونکہ سگریٹ پینا شر ہے، گناہ ہے، یہ حرام ہے یہ، اور سگریٹ نہ پینا یہ خیر ہے، نیکی ہے۔ انشاءاللہ میں فلاں جو گناہ کا کام ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو انسان اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو گناہ چھوڑنا بھی خیر ہے، نیکی ہے، اس کے لیے انسان انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرے گا۔ ایک انسان بدعت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ خیر کا کام کرتا ہے۔ ایک انسان شرک نہیں کرتا، وہ خیر کا کام کرتا ہے۔ ایک انسان توحید پر قائم ہے، شرک کا کام نہیں کرتا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ خیر کا کام کرتا ہے، کیونکہ جو شرک کر رہا ہوگا وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان بدعت کرتا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو بدعت کا چھوڑ دینا، شر کا چھوڑ دینا، گناہوں کا چھوڑ دینا ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ لہذا انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام آج کے بعد نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، انشاءاللہ میں شراب نہیں پیوں گا، انشاءاللہ میں آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ میں آج کے بعد سے داڑھی نہیں موڑوں گا، انشاءاللہ میں آج کے بعد سے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا چھوڑ دینا خیر ہے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ اس لیے انسان یہ کہے گا انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا اور کہا کہ اگر کوئی آپ کو کام کرنا ہو تو آپ یہ کہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہی رک گئی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی، جبریل امین کا نزول نہیں ہوا، اور بعض روایتوں کے اندر اور کم دنوں کا ذکر۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس وحی نہیں بھیجی، کیونکہ تعلیم دینے والا، سکھلانے والا، علم دینے والا اللہ رب العالمین۔ اللہ نے سب کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا پہ نبی کے بارے میں کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ ہی سب کو علم دینے والا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، تعلیم دی، علم دیا۔ علم دینے والا اللہ رب العالمین۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہی نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر، سورہ کہف کے اندر 2 سوالوں کا جواب دیا، ایک اصحاب کہف کا اور ایک ذوالقرنین کا۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو روح کا جواب اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے اندر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 15ویں پارے کی سورت ہے اور نمبر میں 17 ہے، جو قرآن کی سورتوں کی ترتیب ہے، 17ویں نمبر پر ہے سورہ بنی اسرائیل اور 18ویں نمبر پر ہے سورہ کہف۔
تو سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن کی ترتیب ہے، سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں اللہ نے بتایا، اور اس صورت کے بارے میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا۔ ہمارے نبی ان کو بتا دیا، لیکن پھر بھی غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں ایمان نہیں لائے۔ جب وہی نازل ہوئی ہمارے نبی نے بتا دیا روح کے بارے میں، اور اس طریقے سے کیا نام ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے مشرکین ایمان نہیں لائے۔ اور ہم جو صحابہ تھے، جو مومنین تھے، ان کے ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ یہودی بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے تورات کے اندر اپنے نبی کی نشانیاں بیان کی، اور اپنے نبی کے صحابہ کی بھی نشانیاں بیان کی، اور وہ تمام نشانیاں اور علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پائی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اس صورت کا سبب نزول مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 بڑے واقعات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا، دوسرا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، تیسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ذوالقرنین کا۔ اور اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے 2 باغ والوں کا۔ اصحاب کہف کے بعد 2 لوگ تھے، ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں نواز رکھی تھی، اس کے بعد انگور کے باغات تھے، کھجوروں سے گھرا ہوا تھا، اس باغ کے اندر نہریں تھیں، اور وہ باغ کے اندر خوب پھل آتا تھا، لیکن وہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس ایمان تھا، مومن تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھی کو کہتا تھا کہ تم اللہ یہ کہو کہ ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی، کبھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر میں دوبارہ زندہ اٹھایا بھی گیا جیسا کہ تم کہتے ہو تو بھی اللہ کے ہاں میرے پاس بڑا مقام ہوگا، بڑی نعمتیں مجھے ملیں گی۔ دنیا میں مجھے مال ملا تو وہاں بھی مجھے نعمتیں ملیں گی، یہ وہ کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا، پوری کھیتی تہس نہس ہوگی، برباد ہو گئی، پانی سوکھ گیا، نہر ختم ہو گئی، اور باغ نے پھل دینا ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور یہ ساری کی ساری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی، سب برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ ہمیں درس دیا، عبرت اور نصیحت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار خزانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، ایمان اور عمل صالح ہے، یہ معیار ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ہو سکتا دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو، لیکن ایمان کی دولت نہ ہو۔ سب سے عظیم دولت ایمان کی، توحید کی دولت، اللہ پر ایمان کی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت اور نہیں ہے۔ اگر یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کی ساری دولتوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر عیش کر سکتا ہے، مزہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی دولت دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ انسان کا ایمان، اس کا عمل صالح اس کو آخرت تک لے کر کے جائے گا۔ ساری نعمتیں اللہ نے جو دے رکھی تھی، اللہ کا اس نے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، تم کو بڑا کیا، اس اللہ کا حق ہے، اس رب کا شکر ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نعمتیں برقرار رہیں گی۔ لیکن وہ انکار کرتا رہا، کہا نہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، کبھی یہ نعمت ہماری ختم نہیں ہوگی۔ انسان کا مال کبھی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ انسان کا مال، انسان اپنے مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کو مال سے کچھ اوپر مقام مل سکتا ہے، یعنی دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر انسان کے پاس مال، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ مال سے بہت کام ہوتا ہے، لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا ہے کہ مال انسان اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے جائے۔ دنیا کی ہر چیز کو انسان کو دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ مال و دولت، جائیداد، آل و اولاد، دنیا کی تمام چیز، وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، عمل صالح عطا کیا، توحید خالص پر قائم رہا، شرک سے، بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرتا رہا، وہ بندہ بڑا ہی نیک اور بڑا صالح ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ برباد کر دیا۔
اللہ نے اس کے بعد مثال دی کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کی ہے۔ جس طریقے سے کھیتی پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فصل اگنے لگتی ہے اور پھر وہ فصل سوکھ جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے اور انسان دانے کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ جاتا ہے، اور فصل اور وہ پوری کھیتی وہ کیا ہے، بھوس کی شکل بن جاتی ہے، اور پھر ہوا جہاں چاہتی ہے اس کو اٹھا کر کے جو ہے اس کو لے کر کے جاتی رہتی ہے، ہوا جہاں چاہتی بھوسے کو اڑا دیتی ہے۔ وہی انسان کی زندگی کی مثال ہے، یا تو ہوا کی مثال ہے یا تو پانی کے بلبلے کی مثال ہے۔ پانی کے بلبلے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں پانی کا بلبلا رہتا، ختم ہو جاتا ہے، ہوا بھی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو اور فصلوں کو کبھی ادھر تو کبھی ادھر کرتی رہتی ہے۔ وہی مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی پر، مال و دولت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس انسان نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ نے اس کی دی ہوئی ساری نعمت کو چھین لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کا بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس پر انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نعمت کے اندر کچھ کمی ہے تو انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے، دنیا کی نعمتوں کی اگر کمی ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھے ہمیشہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، ایک معیار، ایک کسوٹی دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور نیک لوگوں کو دیکھو۔ یہ ضابطہ اور کسوٹی ہے۔ اگر اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، ہماری زندگی میں سکون رہے گا، ہماری زندگی میں اطمینان رہے گا، ہم اللہ کے بعد گزار بندے پر پائیں گے۔ اور اگر ہم دنیا والوں کو دیکھیں گے، اوپر کے لوگوں کو، تو انسان دین کو بھی چھوڑ دے گا اور اس طریقے دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا، عبادات کی کمی آ جائے گی، نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی، اور دیگر ساری چیزیں، جھوٹ بولے گا انسان، دھوکہ دے گا، ظلم کرے گا، رشوت اور سود خوری کرے گا، اور مالدار بننے کے لیے ہر حرام کام کا ارتکاب کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، دین کے معاملے میں آپ سے جو اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، موحد ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعت و خرافات نہیں کرتے، سچ بولتے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اصحاب کہف کے واقعہ بیان کرنے کے بعد، دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے حضرت آدم اور ابلیس کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، انہیں اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ اس سے علماء نے بیان کیا ہے، یہ دلیل ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے انسان کو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہے۔ حج فرض ہو گیا، حج اسی سال کرنا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی، اسی سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آئندہ سال زکوٰۃ دیں گے، نہیں، اسی سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم انسان پر فوراً عائد ہوتا ہے، اس کے لیے تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آتے ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا۔ اور سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے کان من الجن، وہ شیطانوں میں سے تھا۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، عبادت کرتے کرتے ایسا ہو گیا، نہیں، ابلیس جنوں میں سے تھا، شیطانوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں صاف فرما دیا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ اور بات ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ جن ہی میں سے تھا، آگ ہی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور اس غرور کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر یہ جائز نہیں کسی کے لیے، گھمنڈ جائز نہیں ہے۔ تکبر کا انجام تباہی اور بربادی ہے، تکبر کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غرور گھمنڈ کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے کہ انسان غرور گھمنڈ کرے۔ کس بات کو انسان غرور گھمنڈ کرتا ہے؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا، اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد زمین کے اندر پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کس بات پر انسان غرور کرتا ہے؟ کس بات پر انسان تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے؟ مال پر،
خوبصورتی پر، دولت پر، اپنے رشتہ داروں پر یا اپنے خاندان پر، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جانے والی، کوئی چیز آخرت کے اندر جانے والی نہیں ہے۔ کوئی خاندان بھی کام نہیں آئے گا۔ اس انسان کو جسے اللہ نے 2 باغوں سے نواز رکھا، کیا اس کے خاندان کے لوگ کام آئے؟ اللہ کا جب عذاب آتا ہے کوئی کام نہیں آتا ہے، اور اللہ کا عذاب سب کو پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، آپ دیکھیے زلزلے آتے ہیں، آپ دیکھیے قحط سالی پڑتی ہے، سب کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو نصیحت دیتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کا عذاب آتا سب کو پہنچتا، سب کو حاصل ہوتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی برے لوگوں کو بھی۔ اچھے لوگوں کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ انہی کے ساتھ رہتے بیٹھتے، گناہ بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے جب عذاب آتا ہے سب کو عذاب آتا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے راد درگاہ کر دیا، ملعون کر دیا، اور اس طریقے سے لعنت اس پر قیامت تک نازل ہوتی رہے گی ابلیس پر ایک حکم نہ ماننے سے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، انسان تکبر میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا، دین کا انکار کر دیتا ہے، وہ کفر کا کام کرتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ابلیس کو معلوم تھا یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ ہی نے حکم دیا، سنا اللہ کے حکم کو، اللہ کہتا سجدہ کرو، سنا ابلیس نے، اللہ کا حکم ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے غلط قیاس کیا، کہا کہ زمین مٹی سے آگ بہتر ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی جو ہے نیچے آتی ہے، میں اس سے بلند ہوں لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے غرور اور گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے داخل کر دیا۔ حالانکہ آگ سے مٹی بہتر ہے، مٹی میں انسان کے لیے سکون ملتا ہے، مٹی کے اندر تواضع اور خاکساری ہوتی ہے، انسان مٹی پر سوتا اسے سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی حدیث، اگر کسی کو غصہ آ جائے زمین پر لیٹ جائے، زمین پر لیٹنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ مٹی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، مٹی انسان کو، زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بچھونا بنا دیا ہے، مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور مٹی ہی کے اندر انسان کو دوبارہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی انسان کو چھپاتی ہے اور مٹی ہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر سارے اناج پیدا ہوتے ہیں، سارے غلے پیدا ہوتے ہیں، اور آگ سے کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مٹی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے غلط بات کہی تھی کہ مٹی سے آگ افضل ہے، آگ تو جلانے کا کام کرتی ہے، آگ بھسم کر دیتی ہے، رہی صحیح قوت اور طاقت کو، گھر کو اور تمام چیزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے آگ بھی ہے اس کے اندر بڑے فائدے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے مٹی کے اندر زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، یا انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو کس بنا پر اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ اس لیے نکال دیا اس نے تکبر کیا، غرور اور گھمنڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تکبر اور غرور میں۔ لہذا آج بھی اگر ہمارے پاس حق پہنچے، قرآن کی اور حدیث کی کوئی بات پہنچے، ہم اس کا انکار کر دے، نہ مانیں، غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، میرے بھائی اس کا انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا، کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، انہی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان حق کا انسان تکبر کی بنا پر کر دے، غرور اور گھمنڈ میں کر دے۔ انسان لا علمی میں اگر کر دے تو لا علم ہے، جاہل نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، لیکن انسان تکبر میں، جانتے ہوئے، غرور اور گھمنڈ میں کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا، یہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، یہ ان کی جماعت چھوٹی ہے، یہ تو ان کے پاس علم مجھ سے کم ہے، یہ تو بھی آج کا لونڈا ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ میرے بھائیو، اگر غرور اور گھمنڈ میں انسان حق کا انکار کر دیتا ہے، وہ گویا کہ اللہ پر ایمان کا منکر ہو جاتا، گویا کہ وہ حق کا انکار کر دیتا ہے، اور حق کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ درس ملتا میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر 3 جو بڑے واقعات بیان کیے ہیں، یہ 3 واقعات سورہ کہف کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ تینوں واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں بیان کیا۔ کون سے 3 واقعات؟ اصحاب کہف کا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے صرف سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے۔ اور سورہ کہف کی میرے بھائیوں بڑی فضیلت ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں فضیلت بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سورہ کہف کے یہ جو 3 بڑے واقعات ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے درس کیا، عبرت و نصیحت کیا ہے، انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے،
اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دجال سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے اس من الدجال، دجال سے اس بندے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہٰذا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے دجال سے بچنے کے لیے، کیونکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے جو آخر وقت میں آئے گا، جسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے دجال کا آنا۔ تو دجال کے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کیا ہے، ہمارے لیے اکسیر کا کام کرتی ہے، اور جو سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کو 10 آیتوں کو یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص طرح کی نور عطا فرماتا ہے، روشنی ملتی ہے، عمل کے اندر روشنی ملتی ہے، اس کے بدن کے اندر روشنی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی فضیلت ہے، جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کا آنا بھی ہے، اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ ہمارے نبی فرماتے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین آئندہ جمعہ تک اسے خاص طرح کا نور عطا فرماتا ہے، روشنی اسے ملتی ہے۔ کس طرح کی روشنی؟ علم کی روشنی، ایمان کی روشنی، عمل کی روشنی، اور عمل پر ثابت قدمی، نیکی کے کاموں پر ثابت قدمی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے عطا فرماتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کیجئے۔ اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اللہ کی طرف سے نور چاہیے اور روشنی چاہیے، تو جمعہ کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن مغرب تک، کیونکہ رات پہلے آتی ہے عربی تاریخ میں، تو جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک کبھی بھی آپ پڑھیں گے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تیسری فضیلت یہ میرے بھائیوں کہ سورہ کہف پڑھنے سکون نازل ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے سکون رکھا ہے، پورے قرآن میں سکون اطمینان ہے، لیکن سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پاس گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ جب یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ اوپر ایک بدلی ہے، اور جو بدلی ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا پڑھا کرو اس سورت کو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سکون نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے۔ تو سورہ کہف پڑھنے سے بھی بلکہ پورا قرآن پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں بطور خاص یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سکون نازل فرمایا۔ تو انسان کو سکون چاہیے اس بھیڑ بھاڑ کی زندگی میں اور اس ہموم و غموم کی دنیا کے اندر۔ اگر سکون چاہیے، انسان کو اطمینان چاہیے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں، قرآن میں، اور دین پر عمل پیرا ہونے میں انسان کے لیے سکون ہے، اس کے لیے اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے نور عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال سے محفوظ رکھے، دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اللہ ہمیں شرک سے، بدعت و خرافات سے اور ہر طرح کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔